بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا محمد انجینئر کی آپ ایک ویڈیو سنیں، پھر اس پر بات کریں۔ یہ باپا جانی کی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اگر ایک ڈسپرین کی گولی جو ہے وہ مشکل کشا ہو سکتی ہے تو بابا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کہتے ہیں امی سے روٹی نہ مانگے ہم، اور بھائی مری ہوئی امی سے تو کوئی نہیں مانگتا، جو سامنے امی موجود ہے، مری کا زندہ بھی ہو سامنے نہ ہو اس سے تو نہیں کوئی روٹی مانگتا۔ دیکھیے، مرزا انجینئر نے امیر اہل سنت کی ایک بات پر شدید قسم کا اعتراض کیا اور زندہ اور مردہ کی قیدیں لگانا شروع کر دی۔ مرزا انجینئر اور جو اس کے ہم نوا ہیں، یعنی جو وہابیہ زمانہ ہیں، جو اس عقیدے میں ہم نوا ہیں، ان تمام کو چیلنج ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور وَاسْتَعِینُوا، اسی طرح جتنی بھی آیات ہیں اور جتنی بھی احادیث جس میں استعانت کا ذکر ہے، وہ ثابت کریں کہ یہاں پر مراد صرف زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ ثابت کریں قرآن پاک میں کس جگہ لکھا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى سے مراد مردہ نہیں ہے، زندہ ہے؟ اور یہ تو قید لگانا ہی فضول ہے، اور یہ تو خود اتنا فضول آدمی ہے، اسی ویڈیو میں یہ کہتا ہے۔ جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ کہ جی فرشتے بارش برساتے، لیکن فرشتوں سے مانگنا شرک ہے، یہ حیرت کی بات ہے۔ مطلب اس میں ابیلٹی ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ کے جو فعل ہیں وہ غیر سے ان فعلوں کا صدور مانگنا۔ اب اگر بارش برسانا یہ فرشتے کر سکتے ہیں تو ان سے مدد مانگنا کہ بارش برسا دو، یہ شرک کیسے ہو گیا؟ یعنی آپ ان کے لوگوں کی بے عقلی اور فلشنس کا اندازہ لگائیں کہ ایک کام فرشتے کر سکتے ہیں لیکن ان سے مانگیں گے تو شرک ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ یہ خود ساختہ تشریحات ہے، اس کا کوئی تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ یہ کہنا جی کہ مردہ سے مانگنا شرک ہے کفر اور زندہ سے مانگنا شرک نہیں، یہ خود جملہ بڑا سخت ہے۔ اور بھائی مانگنا غیر اللہ سے شرک ہے ہی نہیں، زندہ ہو یا مردہ ہو۔ اس کی تشریح میں جب تک ایک خاص قسم کا عقیدہ مکس نہ ہو، وہ کیا ہے؟ الوہیت کا عقیدہ، وہ خدا جیسی ذات و صفات ماننے کا عقیدہ، یہ جب تک نہ ہو اس وقت تک شرک کا صدور نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ بات سمجھے، کیونکہ جب تک کوئی زندہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے مدد مانگنے شرک نہیں ہے، جب وہ مر جائے گا تو شرک ہو جائے گا۔ مطلب کیا کہ جب تک وہ زندہ تھا خدا نہیں، خدا ہے، اور جب مر جائے گا الوہیت باطل ہو جائے گی اس کی۔ معاذ اللہ، یہ بہت سخت عقیدہ ہے، اور یہ بالکل بھی ایسا کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس مقام پر یہ جو سب سے بڑا جو فالسی ہے وہ یہ سمجھانا بڑی ضروری ہے۔ ان کا فالٹ ہے، بہت بڑا فالٹ ہے، یہ صرف خود ساختہ ان کا اپنا بنایا ہوا ایک ڈفرنس ہے، صرف اور صرف اس وجہ کی وجہ سے ہم کہتے ہیں سامنے کھڑا میری مدد کرو تو لہذا اب کوئی یہ شرک نہیں ہے۔ ہاں کوئی غیب میں کہہ دے شرک ہے، اس پر میں دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن سب سے پہلے یہ فرق سب۔ دوسری بات یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ غیب میں مدد ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ پکارنا غیر اللہ کو شرک ہے، کیونکہ دعا میں الدعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے، تو پکارنا عبادت ہے۔ الدعا هو العبادہ، اگر اس کو تم اپنے ظاہری عموم پر رکھو اور کہو پکارنا عبادت ہے تو فدعوہم قرآن میں ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ پکارو۔ اس طرح یا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، دعا کا لفظ صراحتاً دعا کا لفظ ہے، الدعا العبادہ، اب یہاں بھی یہی ترجمہ کرو ٹرانسلیشن یہی ساری، اور کرو شرک اور کفر کے فتوے ثابت یہاں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کے پکارنے کو نہ بناؤ جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جس طرح نام لے کے دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح رسول میرے حبیب کو نہ بلاؤ۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، تو یہاں پر دعا کا معنی پکارنا ہی ہے، تو اگر دعا ہو العبادہ، اور عبادت جب دعا ہی عبادت ہے تو پکارنا ہی عبادت ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں لہذا پکارنے کو اللہ نے منع کر دیا، ہم کہہ دیا کہ صرف اللہ کو پکارو۔ اگر یہ ترجمہ کرو گے تو پھر قرآن کی کتنی آیات کے تم مخالف چلو گے، اور بہت ساری آیات ہیں، میں نے اس ویڈیو میں اس کی پوری وضاحت کی ہے، تو میں نے صرف ایگزامپل پیش کی۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اگر دعا بغیر کسی ترجمہ تشریح کے، بغیر کسی نظریہ اور عقیدے کے، اگر کسی کو کوئی پکارے اور پیچھے کوئی بھی نظریہ اور شرک ہے تو پھر لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا کا کیا تشریح کرو گے؟ تشریح لے کر آؤ گے نا، وہ سامنے بیٹھے تھے تو یہاں پکارنا شرک نہیں ہے تو یہ تشریح تم کر رہے ہو نا۔ الدعاء العبادہ تو مطلق لفظ ہے کہ دعا تو عبادت ہے، اور حصر بھی ہے، الدعاء العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ تو لا تجعلوا دعاء رسول، اللہ خود فرما رہا ہے میرے رسول کی عبادت کرو، معاذ اللہ۔
تو یہ وہ فیلسی ہے، یہ وہ فالٹ ہے، یہ وہ ان کی غلط فہمیاں ہیں، اور ان کی جان بوجھ کے غلط فہمیاں جن کی وجہ سے امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر ایاک نعبد میں بھی عبادت ہی مراد ہے اور نستعین میں بھی عبادت ہی مراد ہے، اگر دونوں جگہ عبادت ہی مراد ہے، تو ہم ایک ہی چیز کو دو دفعہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایک چیز کا تکرار ہو گیا، پھر ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ دنیا جہان کے ہمارے 1400 سال کے متفق علیہ جو مفسرین ہیں، ان میں سے کسی ایک عربی مفسر کی تشریح بتا دو، یعنی طبری سے لے کر امام طبری سے ابن کثیر تک اور پھر آگے جلالین تک، بتاؤ کس نے یہ ترجمہ کیا جو تم کر رہے ہو؟ نستعین کا ترجمہ عبادت کھیڑ اور سمجھ لو کہ بدو بدی کر کے اگر کوئی شخص نستعین کا ترجمہ عبادت کر رہا ہے تو کس نے کیا؟ یہ کس مفسر نے کیا؟ 1400 سال میں کس لغت کی روح سے، کس تفسیر کی روح سے آپ یہ ترجمہ کر رہے ہیں؟ کس نے کیا؟ اگر یہ ترجمے کرنے ہیں، اس طرح کے ترجمے کرنے، قادری تو یہی کرتے ہیں، لہذا یہ بالکل ترجمہ درست نہیں۔ یہ میرے سامنے تفسیر ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے بریلوی مکتب فکر میں اسی طرح جو دیوبندی ان کے نزدیک بھی، اور وہابیہ کے بھی، کیونکہ اسماعیل دہلوی کے، یہ اسماعیل دہلوی جو ان کا امام ہے، ان کے خاندان میں بڑے ہیں، لہذا وہ بھی اس کو ایک وقت تک مانتے رہے۔ اب یہ عبادت اور استعانت میں فرق واضح کر رہے ہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو اب عبادت کے بعد ہمارے اندر ایک عجب پسندی آتی ہے۔ اب دیکھیے گا، عبارت چیک کریں، عبادت بخود عجب در دل پیدا نشود، پس گویا می گویت عبادت تو بدون طلب مدد از تو صورت نمی بدن، کہ ہمیں یا اللہ تیری مدد کے بغیر عبادت کی توفیق ہمیں مل نہیں سکتی۔ ہم عبادت، یوں سمجھ لیجیے، ہم عبادت کما حق ہو تیری مولا کر ہی نہیں سکتے تیری مدد کے بغیر۔ تو مدد کو عبادت کے ساتھ ملانے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ نے حصر کر دیا مدد کا، جس طرح عبادت کا حصر کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم غیر اللہ سے کسی سے بھی عبادت کی طرح اگر مدد بھی مانگ رہے تو شرک ہے، نہیں ہے، مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی مدد کہ جو ہمیں عبادت کی توفیق اور عبادت کے بعد جو پسندی اور خود پسندی سے بچا سکتی، اے اللہ تیری ہی توفیق ہے، تیری ہی استعانت ہے، اور وہ کسی ذریعے سے ہو، یہ الگ بحث ہے۔ اب ذرا اسی کے آگے آ جائیں، اور آگے آ کر یہی مفسر لکھتے ہیں کہ جو ہم بزرگان دین سے، اولیاء سے مدد مانگتے ہیں، کیا یہ شرک ہے؟ اچھا دیکھیے گا، کہتے ہیں کہ اگر استعانت غیر بوجہ اعتماد برا غیر باشد دادن داد را مظہر عون الہی نہ داد حرام است، اگر اس نیت سے مدد ہو، یہ کوئی فرق نہیں ہو، سامنے ہو نہ ہو، کہ یہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی عطا سے کرے گا، اللہ کی، یہ سمجھیں کہ بس ہمیں اللہ کی عطا ذہن میں نہ ہو تو یہ حرام ہے، یعنی ہم کسی غیر اللہ سے مدد مانگیں اور ذہن میں نہ ہو اللہ کی پیچھے عطا، یعنی اللہ کی عطا کے بغیر مدد کر سکتا ہے، یہ ذہن میں تو حرام ہے۔ اگر التفات محض بجانب حق تعالی دا، اگر التفات محض بجانب حق است، اور اس کے بعد یکی از مظاہر عون دانستہ و نظر بکار خانہ اسباب حکمت اون تعالی درا نمود بغیر استعانت ظاہر نمایت، کہ اگر یہ خیال کیا جائے کہ مدد اللہ ہی کرے گا، حقیقی مدد وہی کرے گا، لیکن اسباب کیونکہ وہ پیدا کرنے والی ذات ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے، لہذا جب اس نے اسباب پیدا کیے ہیں تو یہ جو جس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں یہ بھی اس کی مدد کا ایک مظہر ہے، ظاہری ہو یا باطنی ہو، یہ کوئی فرق نہیں، سامنے ہو یا سامنے نہ ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اس کے بعد از عرفانہ خواہد بود در شرع نیز جائز و روا است، یہ شرع میں جائز اور روا ہے، و انبیاء و اولیاء این نوع استعانت، یہ جو انبیاء اور اولیاء ہیں یہ اس طرح کی مدد کرتے ہیں۔ یہ عبارت آپ کے ساتھ، اب ذرا غور کیجئے، یہ جو بات کہتے ہیں یہ ہمارے 1400 سال کے مفسرین میں کسی نے نہیں کہی، جو متفق علیہ مفسرین ہیں، یعنی کہ جو مفسرین انہوں نے دھکا لگا کر یہ بات کہی۔ دوسری بات یہ ہے، اس نے کہا فرشتے بارش تو فرشتے برساتے ہیں، لیکن اگر کوئی فرشتے سے بارش کی مدد دعا مانگ لے، فرشتے کو پکار لے تو یہ شرک ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کس طرح کی یہ لوگ ہیں۔ یہ میرے سامنے مصنف ابن ابی شیس کی جلد نمبر 7 ہے، اور یہ دعا کا باب ہے، ما یدعو بہ الرجل اذا ضل، مرد کن الفاظ کے ساتھ پکارے جب اس کا جانور گم ہو جائے۔ کہتے ہیں دیکھیے گا،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو اگر اس کی سند کو صحیح بھی ثابت کرے گا تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی یہ روایت مروی ہے، تو یہ اس کے شواہد موجود، تواوی موجود. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے تجربے موجود جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا محدثین کرام کے. جب کسی حدیث پر تجربہ ثابت ہو جائے تو اس کا ذوف اٹھ جاتا ہے، اگرچہ اس کا ذوف ویسے اٹھ گیا. اب ذرا غور کیجیے گا، یہ کہتا ہے فرشتوں سے مدد مانگیں گے تو شرک ہوگا، لیکن دیکھیے گا ان للہ فضلا سوى الحفظ، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو وہ حافظین فرشتوں کے علاوہ ہیں. دیکھیے عبارت، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے. فَإِذَا صَابَتْ أَحَدَكُمْ أَوْ أُرْجَةٌ فِي سَفَرٍ، جب تم میں سے کسی کو سفر میں کوئی مصیبت پہنچے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيُنَادِ أَعِينُونِي عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ، اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اللہ تم پر رحم کرے. یہ کہتا ہے کہ فرشتوں سے مدد مانگ لے تو شرک ہے، تو حدیث میں شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے ان کس کے نزدیک، معاذ اللہ. چلو انہیں کے گھر کی ایک اور بات کر لیتے ہیں، وہابیوں کے گھر کی. یہ الکلم الطیب کتاب ہے. الکلم الطیب کس کی ہے؟ ابن تیمیہ کی. اس کا یہی باب، یہ وظائف کی کتاب ہے، اوراد و وظائف کی. اور مصنف ابن شیبہ میں بھی کتاب الدعاء میں اوراد کے ابواب میں جو سمجھیے اوراد کے ابواب میں اس کو ذکر کیا. اب یہ حدیث یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے دوسرے راوی، اذا انتفلت دابۃ احدکن بارض فلات فلینادی یا عباد اللہ احبسوا یا عباد اللہ احبسوا فإن للہ عز وجل فی الارض حاجر سیحبسه. اب یہاں فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، جب تم میں سے کسی کا دابہ، یا وہاں دابے کا ذکر بھی نہیں ہے، جب تم میں سے کسی کا جانور گم ہو جائے اور وہ جنگل میں ہو، بیابان میں، جنگل میں، وہ جگہ جہاں انسان نہیں پائے جاتے، تو وہ یوں کہے اے اللہ کے بندو اس کو روکو، اے اللہ کے بندو اس کو روکو، کیونکہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جو اس کو روک دیں گے. اب یہ حدیث وظائف کے باب میں کلم الطیب لکھی. یہ میرے سامنے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اذکار ہے. اذکار کا پہلے میں آپ کو مفہوم سمجھا دوں. اذکار کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں ذکر و اذکار، کس وقت میں کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے، اس بات کا ذکر ہے. اب ذرا غور کیجیے گا، بابو ما یقول اذا انتفلت دابتہ، جب کسی کا جانور گم ہو جائے تو وہ کیا کہے. یہ دیکھیے گا، یہ آپ کے سامنے اذکار کی عبارت چل رہی ہے. یہی حدیث ہے، اذا انتفلت دابۃ احدکم بارض فلات فلینادی یا عباد اللہ احبسوا یا عباد اللہ احبسوا فإن اللہ عز وجل فی الارض حاصرا سیحبسوا. یہ حدیث آپ نے پڑھ لی، سن لی. لیکن اس کے بعد قلت، امام نووی فرماتے ہیں میں نے کہا حقالی بعض شیوخنا الکبار فی العلم، جو مجھ سے علم میں میرے بڑے مشائخ ہیں، اساتذہ، انہوں نے مجھے حکایت بیان کی کہ ان کا دابہ گم ہو گیا، یعنی جانور گم ہو گیا. اظنھا بغلۃ، میں سمجھتا ہوں شاید وہ خچر تھا. وکان یعرف هذا الحدیث، وہ یہ حدیث جانتے تھے. فقالہ، انہوں نے یہی کہہ دیا احبسوا یا عباد اللہ، فحبسها اللہ علیہم فی الحال، اللہ نے اسی وقت ان کا جانور روک دیا اللہ نے. اب پکارا غیر اللہ کو انہوں نے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت سے ہی مدد کرتے تھے، اللہ نے روک دیا اسی وقت. اب آگے سنیے گا، امام نووی خود فرماتے ہیں اور امام نووی شرف الدین نووی سب جانتے ہیں، جو کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں، کہ ان کا حدیث میں کتنا بڑا مقام ہے، اسماء الرجال میں کتنا بڑا مقام ہے، اور شرح صحیح مسلم کی سب سے معتبر شرح ان کی ہے. ذرا غور کیجیے. کنت انا مرۃ مع جماعت، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے ساتھ تھا. فانتفلت منها بہیمۃ وعجزوا عنها، ایک جانور بھاگ گیا اور لوگ اس کے پکڑنے سے عاجز آ گئے. فقلت، میں نے یہی کلمات کہہ دیے. فوقفت فی الحال بغیر سبب سوا هذا الکلام، اس کلام کے علاوہ کوئی سبب موجود نہیں تھا اور وہ رک گیا. یعنی کوئی بھی ظاہری سبب، کوئی ظاہری بندہ، کوئی ظاہری شے نظر نہیں آئی، مگر وہ جانور رک گیا. یہ الاذکار کتاب ہے. میں نے صرف 3 حوالے اس وجہ سے دیے کہ ہم ویڈیو کو بہت زیادہ باریک کرنا چاہتے ہیں. اس شخص کی جہالتوں کا اندازہ لگا لیں، یہ کس طرح امپوز کرتا ہے اپنے غلط نظریات کو. ابن عبد الوہاب سے متاثر یہ شخص اپنے وہابی نظریات کو انڈوس کرتا ہے ہم پہ، اور کس طرح یہ کفر و شرک، بناوٹی کفر و شرک ہم پہ نافذ کرتا ہے. اللہ سے دعا اللہ ہمیں اس کے فتنوں سے محفوظ کرے.